بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت مبارکہ 13 رجب المرجب بروز جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کتب تاریخ کی روایات مختلف ہیں، لیکن مستدرک کی روایت کے حوالے سے آپ کی ولادت مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ بہرحال اس چیز کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس چیز کو آپ کی فضیلت کے اندر شمار کرنے میں بھی حرج نہیں۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور فضائل احادیث کے اندر آئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ہمیں برملا اپنے ممبروں پر عشق حضرت مولا علی، محبت مولا علی کا اظہار کرنا چاہیے اور فضائل برملا بیان کرنے چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، کعبہ کے اندر ہوئی، اس کو آپ کی فضیلت ماننا اور اس بات کو تسلیم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کی خصوصیت بنا دینا کہ صرف آپ کا یہ خاصہ ہے، کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملی، یہ غلط ہے۔ کیونکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ بھی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ولد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جوف الکعبہ، یعنی حکیم بن حزام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جوف کعبہ میں یعنی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض جاہلین طبقہ اس روایت کو جب بیان کرتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ساتھ کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر ہے، یا اشارہ یا کنایہ میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا کو تو وہاں بیت المقدس چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر، جبکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کعبہ کے اندر جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اشارہ و کنایتاً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر ہے، تبھی تو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو باہر نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ باتیں کرنا یہ بالکل غلط اور عقائد اہل سنت سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اور کفر کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس سے نکالنے کا حکم دیا گیا، یہ بات ہی غلط ہے۔ اور شاہ صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس کی شد و مد سے تردید کی ہے کہ پہلی بات یہی غلط ہے کہ بیت المقدس سے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکلنے کا حکم دیا، اور دوسری بات یہ بھی غلط ہے کہ حضرت علی کی ولادت کا جب وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو کعبہ میں جانے کا حکم دیا، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ آپ وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر درد ذہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، اور اس کو ماننے میں شرعاً حرج نہیں۔ یعنی یہ اس طرح کی فضائل بیان کرنا جس میں انبیاء پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو ظاہر کیا جائے یا بتایا جائے یا صراحت اس کی جائے، یہ عقائد اہل سنت سے ٹکراتی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر جو فضائل ہیں، صرف اسی بات پہ اسٹرکٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، دیگر جو اتنے بڑے فضائل ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے بڑھ کر دیگر جو آپ کے فضائل ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں بیان کی، وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ یہ شاید اس لیے ہے کہ خاص طبقہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے بھی معاذ اللہ بہتر اور افضل ہیں، وہ اس طرح کی روایات سے نقطے نکال کر بولی بالی عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اب شکار نہیں بلکہ ہوشیار ہونا چاہیے، عقائد اہل سنت سیکھ کر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جام ہے وہ پی کر، عشق مولا علی کا نعرہ لگا کر ہمیں وہی تعلیمات پھیلانی ہیں جو مولا علی کے بھی سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں اور قرآن نے دیں اور حضرت مولا علی کی اصلی تعلیمات ہیں۔
اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔